الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في موضع آخر لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال عليه الصلاة والسلام آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. قابل احترام دوستوں بزرگوں عزیز ساتھیوں، اللہ تعالیٰ جل جلالہ وعم نوالہ کا بے انتہا احسان و کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم تمام کو اپنی اپنی ضروریات سے فارغ کر کے ہمیں اپنے دربار میں یعنی مسجد میں آنے کی توفیق عنایت فرمائی، اور مزید برآں کرم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی عظیم الشان دولت ایمان کی دولت سے نواز کر ہمیں آخری نبی کے امتی ہونے کا شرف بخشا۔ اسلام یہ پیغام الہی ہے، یہ قانون جو کہ ساری انسانیت کے نام ہے، نہ صرف مسلمانوں کے لیے بلکہ اس کائنات میں رہنے بسنے والے سارے انسانوں کے نام یہ اللہ کا پیغام ہے، اللہ کا میسج ہے۔ تو اسلام یہ اللہ کے نزدیک سب سے سچا مذہب جو ہے، سچا جو دین ہے اللہ کے نزدیک، وہ دین اسلام، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی کا فرمان ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، یقیناً دین جو دین ہے، جو مذہب اصل مذہب ہے وہ دین اسلام ہے، وہ مذہب اسلام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دنیا کو دار الاسباب بنایا، عالم اسباب بنایا، اسباب کا گھر بنایا۔ تو اللہ جو ہے، اللہ کی ذات مسبب الاسباب ہے، اسباب بنانے والا۔ دنیا کی ساری چیزیں یہ اسباب ہیں۔ تو اسباب اللہ نے ہمیں اس لیے نہیں دیے کہ ہم اسباب میں پڑھ کر اپنے اللہ کو بھول جائیں، اپنی آخرت کو بھول جائیں، اسی وجہ سے اللہ نے اسباب نہیں دیے، بلکہ اسباب کے راستے سے اللہ اپنی قدرت کو دکھا رہے ہیں۔ اسباب کے راستے سے اللہ کی قدرت، اپنی قدرت کا مظاہرہ فرما رہے ہیں، اللہ اپنی قدرت کا مظاہرہ فرما رہے ہیں۔ اللہ نے اتنے بڑے آسمان کو بنایا، بغیر ستونوں کے آسمان کو اللہ نے بنا دیا،
اور اس آسمان کے نہ جانے کتنے ہزاروں سال گزر چکے ہیں، اس آسمان سے ہمیں ذرہ برابر بھی سراغ نظر نہیں آتا، نہ ایسا نظر آتا ہے کہ یہ آسمان بالکل پرانا ہو چکا ہے۔ جس طرح ہمارے گھر پرانے ہو جاتے ہیں، ہمارے کپڑے پرانے ہو جاتے ہیں، ہماری ساری چیزیں پرانی ہو جاتی ہیں، تو آسمان میں ایسا کچھ ہمیں نظر نہیں آیا، حالانکہ کتنے ہزاروں سال گزر چکے ہیں۔ ہر دن نیا لگتا ہے کہ آسمان ابھی نیا ہے، ابھی تیار ہوا ہے۔ تو اتنے بڑے آسمان کو، وہ بھی بغیر ستونوں کے، اس کا بنانے والا تو کوئی ہوگا، اور یہ انسانوں کا کام نہیں ہے، کسی منشیہ کا کام نہیں ہے، یہ اللہ کی ذات ہی بنا سکتی ہے، اس کے علاوہ کسی کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے۔ تبھی تو اللہ نے فرمایا ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ تو یہ اسباب دکھا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ اس کا بنانے والوں کو پہچاننا ہے ہمیں، اصل یہ اللہ کی قدرت ہے، اللہ کی اس قدرت کو دیکھ کر ہمیں اللہ کو پہچاننا ہے، اس اسباب کو دیکھ کر اس کا بنانے والا جس کو مسبب الاسباب کہا جاتا ہے، ہمیں اس کو پہچاننا ہے۔ ہم روزی تو کھا رہے ہیں، روزی ہمیں نظر آ رہی ہے، سوچ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں کہ روزی سے ہماری بھوک ختم ہو جائے گی، ہمارا پیٹ بھر جائے گا، پانی سے ہماری پیاس بجھ جائے گی، تو روزی ہمیں نظر آ رہی ہے، لیکن روزی اصل نہیں ہے۔ روزی کا بنانے والا اس کے پیچھے چھپا ہوا ہے، جسے رزاق کہا جاتا ہے، وہ اصل ہے۔ تو وہ ہماری ضرورتوں کو پورا کر رہے ہیں، وہ ہماری اس روزی کے ذریعے ہماری بھوک کو مٹا رہے ہیں، اس پانی کے ذریعے وہ ہماری پیاس کو بجھا رہے ہیں۔ تو اصل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے، اللہ کی ذات ہے۔ تو ہمیں اس ذات کو پہچاننا ہے، اس خالق اور مالک کو پہچاننا ہے، اس ایشور کو، اس اللہ کو، اس گاڈ کو ہمیں پہچاننا ہے کہ وہ کتنا طاقتور ہے۔ اس کے علاوہ دنیا کے اندر کسی کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے۔ ہم سب کو جانتے ہیں، ایک انسان دوسرے انسان کو جانتا ہے، ایک مخلوق دوسرے مخلوق کو جانتی ہے، ایک جانور دوسرے جانور کو جانتا پہچانتا ہے۔ یہ ساری چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں، سب نظر آ رہے ہیں، لیکن سب کا بنانے والا رب ہمیں نظر نہیں آ رہا۔ یہ مخلوق یہ بنی ہوئی چیز ہے، مخلوق تو ہمیں نظر آ رہی ہے، لیکن مخلوق کا بنانے والا جسے خالق کہا جاتا ہے وہ ہمیں نظر نہیں آ رہا۔ اس لیے سارے کے سارے انسان دھوکے کے اندر ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قسم کھا کر فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانے کی قسم کھا کر فرمایا اللہ نے، وقت کی قسم کھا کر، عصر کے وقت کی قسم کھا کر فرما رہے ہیں کہ سارے کے سارے انسان خسارے کے اندر ہے، ٹوٹے کے اندر ہے، گھاٹے کے اندر ہے، نقصان کے اندر ہے، سارے انسان نقصان کے اندر ہے، ٹوٹے کے اندر ہے۔ یہی ہمارا نقصان ہے کہ جسے پہچاننا چاہیے تھا، جس کا تعارف کرنا چاہیے تھا، جس کی جستجو ہمیں کرنی چاہیے تھی، ہم نے اس کی جستجو نہیں کی، ہم نے اس کو نہیں پہچانا، ہم نے اس کا تعارف نہیں کیا، اس کی تحقیق نہیں کی، ہم نے کبھی غور و فکر نہیں کیا اس آسمان پر۔ اگر ہم غور و فکر کرتے تو ہم اللہ کو پہچان لیتے۔ ہم نے کبھی زمین پر غور و فکر نہیں کیا، حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہاری عبرت کے لیے ساری چیزیں بنائی تاکہ تم مجھے پہچانو۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، اللہ خود ہی فرماتے ہیں والى الجبال كيف نصبت، کیا یہ لوگ پہاڑوں کو نہیں دیکھتے؟ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، بڑے بڑے اونٹوں کو نہیں دیکھتے کہ کیسے اللہ نے پیدا کر دیا اس کو، تڑنگے موٹے تازے اونٹ کو اللہ نے کیسے پیدا کر دیا؟ اور کیا یہ پہاڑوں کی طرف نہیں دیکھتے؟ پہاڑوں کی طرف ان کا نظر نہیں جا رہا کہ کیسے اللہ نے اتنے مضبوط پہاڑ کو زمین کے اوپر جما دیا تاکہ زمین ہلنے نہ پائے۔ زمین کس کے اوپر ٹکی ہوئی ہے؟ زمین ایک پانی کے اوپر ٹکی ہوئی ہے۔ یہ اللہ کی قدرت تو دیکھیے، یہ اللہ اپنی قدرت کا مظاہرہ فرما رہے ہیں کہ ایک پانی کے اوپر ایک چیز اگر رہتی ہے تو بھاری چیز اگر ہو، ہم پانی کے اندر کیا ہے کہ پتھر کو پھینکے تو پتھر ڈوب جائے، پتھر اوپر تیرے گا نہیں، پتھر ڈوب جائے گا، تو بھاری چیز ڈوب جاتی ہے۔ تو اتنے بھاری زمین کو
اور اس زمین پر نہ جانے کتنی مخلوقات بس رہی ہے. یہ زمین اتنے مخلوقات کو لے کر ٹکی ہوئی ہے، اپنے اوپر لے کر ٹکی ہوئی ہے. یہ کس کی قدرت ہے؟ یہ زمین کی قدرت ہے؟ کیا یہ آسمان کی قدرت ہے؟ نہیں میرے محترم بزرگوں دوستو، یہ صرف ایک اللہ کی قدرت ہے، یہ ایک ایشور کی قدرت ہے. یہ ایشور ہی ایسا کر سکتا ہے، کسی منشیہ کی بات نہیں ہے، کسی منشیہ کی طاقت نہیں ہے. تو محترم بزرگوں دوستو، ہمیں اس اللہ کو پہچاننا ہے، اس ایشور کو، اس گاڈ کو ہمیں پہچاننا ہے. وہ کتنا طاقتور ہے. تبھی تو فرمایا اللہ نے ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے، اس کے اوپر کسی کی قدرت نہیں چلے گی. تو اللہ نے پہاڑوں کو جما دیا تاکہ زمین نہ ہلنے پائے، نہ زمین نہ سب کو لے کر ڈوب جائے. اب دیکھیے ایک ہی سطح ہے، زمین کی ایک ہی سطح ہے. چاہے آپ انڈونیشیا میں چلے جائیں، پاکستان میں چلے جائیں، ملیشیا میں چلے جائیں، سعودی عرب میں چلے جائیں، زمین کی ایک سطح ایک ہی ہے. جو زمین انڈمان میں ہے، جو زمین ہندوستان میں ہے، وہی زمین پاکستان میں ہے، وہی زمین انڈونیشیا میں ہے، وہی زمین کے لندن افریقہ اور کیا ہے کہ سعودی عرب میں ہے، وہی زمین. تو جب اللہ کا کبھی زلزلہ بھیجتے ہیں تو زلزلہ پوری زمین پر نہیں آتی. یہ بھی اللہ کی قدرت دیکھی. کسی ایک جگہ پر زلزلہ آتا ہے. زلزلہ ہندوستان میں آیا، پاکستان میں نہیں آیا. اپنے قدرت کا مظاہرہ فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ انسان مجھے پہچانے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے رب کریم سے کس چیز نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے. اے انسان تجھے رب کریم سے کس چیز نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے. ہم دھوکے کے اندر زندگی گزار رہے ہیں، ہم گھاٹے کے اندر زندگی گزار رہے ہیں، اللہ کو بھول کر زندگی گزار رہے ہیں. ہمیشہ ہمیش کی زندگی آخرت کو بھول کر ہم دنیا ہی دنیا کو سب کچھ سمجھ لیا کہ ہمارے یہ دنیا ہی دنیا ہے، ہمیں یہیں پر رہنا، یہیں پر جینا، یہیں پر مرنا، سب کچھ یہیں پر کرنا ہے، ہمیں کبھی موت نہیں آ سکتی. یہ ہماری غلط سوچ ہے، یہ غلط فہمیاں ہیں ہماری. ہم یہ نہ سوچیں. اللہ تعالیٰ بڑا طاقتور ہے، بڑی قدرت والا ہے. اللہ تعالیٰ اس کی قدرت کے سامنے کسی کی نہیں چل سکتی، اس کی ملکیت کے سامنے کسی کی نہیں چل سکتی. یہ ساری زمین اس کی ملکیت میں ہے. تبھی اللہ نے فرمایا للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ ہی کی حکومت چلے گی. ایک وقت آئے گا اس سے اوپر کسی کی حکومت نہیں چلے گی. مالک یوم الدین ہے وہ سیدھا دین کا مالک ہے، قیامت کے دین کا مالک ہے. قیامت کے دن کسی کی ملکیت نہیں چلے گی. وہ جسے چاہے گا اسے سزا دے گا، جسے چاہے گا اسے معاف کر دے گا، اس کو پوچھنے والا بھی کوئی نہیں ہوگا. تو محترم بزرگوں دوستو، ہمیں اس اللہ کو پہچاننا ہے، اس خالق و مالک کو پہچاننا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کا مظاہرہ کیسے فرما رہے ہیں. کہ اللہ تعالیٰ نے کیا آسمان سے پانی کو اتارا. واللہ انزل من السماء ماء فاحیا به الارض بعد موتها، اللہ نے آسمان سے پانی برسایا. فاحیا به الارض بعد موتها، اس پانی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے مردہ زمین کو آباد کر دیا، مردہ زمین کو آباد کر دیا. تو کون پانی برساتا ہے آسمان سے؟ انسان تو زمین کے نیچے سے بھی پانی نہیں نکال سکتا، تو آسمان سے کیسے برسا دے گا؟ وہ اللہ ایسی قدرت والا ہے، وہ قدرت رکھتا ہے، وہ طاقت رکھتا ہے، وہ ایشور، وہ گاڈ جو آسمان سے پانی برساتا ہے. یہ کاریگری صرف اور صرف اللہ ہی کی کاریگری ہے، یہ کسی انسان کی، کسی منشیہ کی کاریگری نہیں ہے. اور اس کی کاریگری کو تو دیکھے کہ دنیا کا جتنا بھی بڑا انجینئر ہو، چاہے وہ کمپیوٹر انجینئر ہو اور چاہے وہ کسی اور کا انجینئر ہو، چاہے جو بھی انجینئر ہو، چاہے وہ کوئی بھی انجینئر ہو، اس کی انجینئری پلاسٹک پر چلے گی. وہ جب بھی ڈرائنگ کرے گا وہ کسی پلاسٹک پر کرے گا. وہ ڈرائنگ جب بھی کرے گا کسی کاغذ پر کرے گا، دیوار پر کرے گا، مٹی پر کرے گا. لیکن آج تک کوئی ایسا انجینئر پیدا نہیں ہوا جو پانی سے ڈرائنگ کر کے دکھا دے، پانی سے نقشہ بنا کر دکھا دے. پانی پر نقشہ بنانا آسان ہے، پانی پر نقشہ کوئی بنا سکتا ہے. آج تک کوئی ایسا سائنٹسٹ پیدا نہیں ہوا جو پانی پر جس کی ڈرائنگ چل جائے، جس کی کاریگری پانی پر چل جائے. آج تک ایسا. تو میرا رب، میرا خالق و مالک
میرا ایشور، میرا گاڈ وہ قدرت رکھتا ہے، وہ طاقت رکھتا ہے کہ اس نے ایک پانی پر نقشہ بنا دیا۔ کیسا نقشہ بنایا اس نے میرا اور آپ کا نقشہ ایک پانی کے قطرے سے، منی کے قطرے سے، وہ بھی ناپاک قطرے سے ایک بہترین شکل و صورت میں منشیہ کو پیدا کر دیا۔ ایک ہی پانی کے قطرے سے اس نے منشیہ کو پیدا کر دیا، خوبصورت منشیہ کو پیدا کر دیا۔ تب اللہ نے فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، یقیناً ہم نے انسان کو بہترین ڈھانچے کے اندر پیدا فرمایا، خوبصورت ڈھانچے کے اندر پیدا فرمایا۔ حالانکہ پیدا کس سے فرمایا؟ ایک منی کے قطرے سے، ناپاک قطرے سے، کہ باپ کا ویریہ جا کر، باپ کی منی جا کر ماں کے رحم میں پہنچتا ہے، ماں کے بچہ دانی میں جا کر پہنچتا ہے، تو اس سے اللہ تعالیٰ بچہ پیدا فرماتے ہیں، اس کے اللہ بچے کو وجود میں لاتے ہیں۔ تو اللہ نے ہمیں نیستی سے ہستی میں لایا، اللہ نے ہمیں وجود بخشا، عدم سے وجود بخشا۔ وہ اللہ وہ قدرت رکھتا ہے، وہ نراکار ہے، اس کا کوئی آکار نہیں بنا سکتا، اس کے اندر کوئی عیب نہیں ہے، وہ پاکیزہ ہے۔ تبھی اللہ نے اپنی تعریف بیان فرمائی، هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم۔ وہ اللہ وہ ذات ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کے سوا کوئی الہ نہیں، وہ اللہ اکیلی، وہ تنے تنہا ذات ہے۔ عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم، وہ قیامت تک ہونے والے، کل کی بات، آج کی بات، پرسوں کی بات، نرسوں کی بات، تمام باتوں کو وہ جانتا ہے۔ انسان کے دل و دماغ کے اندر کیا پلاننگ ہو رہی ہے وہ بھی جانتا ہے، انسان کے دلوں کے بھیدوں کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں وہ سب کچھ جانتا ہے، چاہے انسان خفیہ باتیں کرے، پوشیدہ باتیں کرے یا کھلے عام باتیں کرے، ہر چیز کو وہ جانتا ہے۔ وہ اللہ عالم الغیب ہے، وہ علام الغیوب ہے، وہ الرحمن الرحیم، وہی رحمت والا ہے۔ تو اللہ کی رحمت ہے کہ ہم اتنے گناہ کر رہے ہیں، اس کے باوجود بھی اللہ نے کبھی ہمیں سزا نہیں دی، اللہ نے کبھی ہماری روزی نہیں چھین لی، کبھی ہمیں فقر و فاقہ کے اندر نہیں رکھا۔ اور اللہ کی رحمت تو دیکھیے کہ ہم اتنے گناہ کر رہے ہیں، کسی کی غیبتیں کر رہے ہیں، چغل خوریاں کر رہے ہیں، زبان سے ہر وقت غیبتیں ہو رہی ہیں، کانوں سے ہر وقت غیبتیں سن رہے ہیں، چغل خوریاں سن رہے ہیں، آنکھوں سے نہ جانے کیا کیا چیزیں دیکھ رہے ہیں، بد نظریاں کر رہے ہیں، زبان کو کینچی کی طرح گناہوں میں استعمال کر رہے ہیں، دل و دماغ سے گناہوں کے پلانے بنا رہے ہیں۔ کبھی اللہ تعالیٰ نے ہماری پیشانیوں پر لکھا کہ تم نے یہ گناہ کیا ہے، تم نے کسی لڑکیوں کو چھیڑا ہے، کسی عورت کے ساتھ تم نے یہ بات کی ہے، کسی کی لڑکی کے ساتھ تم نے ریپ کیا ہے، زنا کیا ہے، کبھی اللہ نے ہماری پیشانی پر ہمارے گناہ نہیں لکھے۔ یہ اللہ کی رحمت نہیں تو اور کیا ہے؟ تو سراپا رحمت والا ہے۔ تبھی اللہ نے فرمایا وہ الرحمن الرحیم۔ آگے اللہ فرماتے ہیں، اپنی تعریف میں وہ بیان فرماتے ہیں، وہ اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام، وہ اللہ وہ ذات ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، الملک وہی بادشاہ، اس کے اوپر کسی کے بادشاہ نہیں چلے گی، وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہ مالک بھی ہے ملک بھی ہے، القدوس وہ پاکیزہ ہے، اس کے اندر کوئی عیب نہیں، اس کے اندر کوئی نقص نہیں، وہ بے عیب ہے، وہ بے نقص ہے، وہ نراکار ہے، اس کا کوئی آکار نہیں بنا سکتا۔ السلام وہی سلامتی دینے والا، وہی بیماری سے شفا دینے والا، وہی بیماری دینے والا، والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، اچھی بری تقدیر ہر سب اللہ ہی کی طرف سے ہے، اچھا ہو یا برا ہو اللہ کی طرف سے ہے۔ یہ ہمارا اس پر ہمارا ایمان ہونا۔ محترم بزرگ دوستو، ہمیں اس مالک کو پہچاننا ہے، ہمیں اس خالق کو پہچاننا ہے، اس کے سوا ہمارا کوئی پالن ہار نہیں، وہی ہمارا پالن ہار ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، سارے جہاں کا پالن ہار وہ اللہ ہے، وہ رب ہے، وہ خالق اور مالک ہے۔ ہم قرآن کو تو پڑھیں تب تو ہمیں پتہ چلے گا کہ اللہ کیا ہے۔ ہم قرآن نہیں پڑھیں گے ہمیں کیسے معلوم؟ یہ قرآن جو ہے یہ قانون الہی ہے، اللہ کے سارے قوانین، اللہ کے سارے رولز، سارے اصول یہ قرآن ہے، یہ سرچشمہ ہدایت ہے، یہ انسانوں کے لیے ہدایت نامہ ہے۔ انسان کو اگر رہبری چاہیے قرآن کو پڑھ لیں،
انسان کو رہبری مل جائے گی، سیدھا راستہ مل جائے گا۔ آج ہمارے گھر کا حال کیا ہے، ہمارے معاشرے کا حال کیا ہے؟ قرآن پر پردہ پڑا ہوا ہے، ٹی وی سے پردہ کھلا ہوا ہے۔ جب رمضان آتا ہے 1 مہینے کے لیے ٹی وی پر پردہ پڑ جاتا ہے، قرآن سے پردہ ہٹ جاتا ہے، وہ 1 مہینے کے لیے ہوتا ہے۔ باقی ساری زندگی بس 1 مہینے میں پڑھ لے، قرآن کی تلاوت کر لے، وہ بھی کچھ اکثر حضرات تو کرتے ہی نہیں ہیں۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے، یہ ہماری نکمی ہے۔ اسی وجہ سے ہم آج ذلت و رسوائی کے گھڑے میں پڑے ہوئے ہیں۔ آج ہماری عزت نہیں ہے، معاشرے کے اندر ہمارا کوئی ویلیو نہیں ہے۔ وجہ یہی ہے، نہ ہم نے مسجدوں کو اپنا گھر سمجھا، قرآن کو محبت کی نگاہ سے بھی نہیں دیکھا۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے۔ محترم بزرگوں، دوستو، تو اللہ تعالیٰ کا ہمیں تعارف کرنا چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ کیسے تم اللہ کی نافرمانی کرتے ہو، کیسے تم اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہو۔ کیف تکفرون باللہ، کیسے تم اللہ کی نافرمانی کرتے ہو، کیسے تم اللہ کا انکار کرتے ہو۔ وکنتم امواتا، حالانکہ تم اپنی پہلی حالت کو تو پہچانو۔ تمہاری پہلی حالت کیسی تھی؟ تم کیسے تھے؟ کیا چیز تھے؟ تمہاری کیا حیثیت تھی؟ وکنتم امواتا، اللہ کیسے بیان فرما رہے ہیں، دیکھ کہ حالانکہ تم تو مردے تھے، تمہاری حیثیت کچھ نہیں تھی، تمہاری حیثیت مردے کی سی تھی۔ ایک زمین مردہ پڑا ہوا ہے، زمین مردہ ہے، اسی مردے کی حالت تمہاری تھی۔ تمہاری حیثیت ایک ناپاک قطرے کی طرح تھی، تم ایک ناپاک قطرے تھے، تم ایک بے جان چیز تھے۔ وکنتم امواتا، بے جان چیز تھے۔ فاحیاکم، پھر اللہ نے تمہیں اس کے اندر جان بخشی، پھر اللہ نے تمہیں زندہ کیا۔ اللہ نے بے جان چیز کے اندر روح ڈالی، اس کو جاندار بنایا۔ جو چیز نزدی تھی، اللہ نے اسے ہستی میں لایا۔ جو چیز عدم تھی، اللہ نے اسے وجود بخشا۔ جس کی کوئی حیثیت نہیں تھی، اللہ نے اسے حیثیت عطا فرمائی۔ یہ کس طرح دوستو؟ وہ اللہ ہی ہماری کاریگری کر رہا تھا۔ ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون، پھر وہ وہی تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا، وہی تمہیں دوبارہ موت دے گا۔ ثم یمیتکم ثم یحییکم، وہی تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا۔ ثم الیہ ترجعون، پھر آخر کا تمہیں اس اللہ کی طرف ہی لوٹ کر جانا ہے جس طرف سے آئے ہو۔ جس اللہ کی طرف سے تم آئے ہو، اسی اللہ کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے۔ جس مٹی سے تم پیدا ہوئے ہو، اسی مٹی سے تمہیں ملنا ہے۔ آخرکار اسی مٹی میں لوٹ کر جانا ہے۔ تبھی ہم جب قبر میں دفناتے ہیں، مٹی ڈالتے ہیں، ہم یہ دعا پڑھتے ہیں، لیکن کوئی جانتا ہے اور کوئی نہیں جانتا اس دعا کا ترجمہ۔ تبھی ہمارے اندر وقعت نہیں ہے، ہمارے اندر وہ احساس پیدا نہیں ہوتا کہ منہا خلقناکم، دعا تو پڑھ دی لیکن کوئی سبق حاصل نہیں کیا ہم نے۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے تمہیں اسی مٹی سے پیدا فرمایا، اسی مٹی سے ہم نے تمہیں پیدا کیا۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم، اور ہم تمہیں اسی مٹی میں دوبارہ لوٹا دیں گے، اسی مٹی کے اندر تمہیں دوبارہ لوٹا دیں گے۔ وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اور ہم واپس اسی مٹی سے تمہیں نکال دیں گے، دوسری مرتبہ پھر اسی مٹی سے ہم تمہیں نکالیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ، ہم اللہ کو بھول چکے ہیں۔ اللہ کی غلامی ہمیں اختیار کرنی چاہیے تھی، ہم نے اللہ کی غلامی کو چھوڑ دیا، ہم نے لوگوں کی غلامی اختیار کر لی۔ تبھی ہم ذلت و رسوائی کے گھڑے میں پڑے ہوئے ہیں۔ اس معاشرے کے اندر ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے، معاشرے کے اندر ہمیں ذلت و رسوائی کی نظر سے دیکھا جا رہا ہے، نفرت کی نظر سے دیکھا جا رہا ہے۔ کوئی دیکھتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ اسے کب ماروں، کب کاٹوں، کب پیٹوں۔ یہ ہماری حیثیت ہو چکی ہے، کیونکہ ہم نے اپنی حیثیت خود ہم نے ہٹا دی، ہم نے اپنی وقات برباد کر ڈالی۔ ہمیں جس کا تعارف کرانا چاہیے تھا لوگوں کے سامنے، ہم نے اس کا تعارف نہیں کرایا۔ سرکاری قوانین پر تو ہم پابند ہوتے ہیں، لیکن جس خالق و مالک نے ہمیں پیدا فرمایا، جس نے ہمیں عدم سے وجود بخشا، نے اس چیز سے ہستی میں لایا جو ہم اس کے قوانین کا کبھی پابند نہیں ہوئی، اس کے قوانین کا کبھی ہم نے اہتمام نہیں کیا، اس کے نماز و روزوں کا ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہوئی، اسی کی عبادتوں کی ہم نے کوئی نظر نہیں رکھی، اس کی عبادت کی لاج نہیں رکھی تاکہ ہماری زندگی سمر جائے، زندگی بن جائے۔ نہیں، ہم عیش و مستی کے اندر زندگی گزارتے رہے۔ محترم
محترم بزرگوں دوستوں، ہمیں اس خالق مالک کو پہچاننا ہے جس نے ہمیں پیدا فرمایا، جس نے ہمیں وجود بخشا، وہی سب کچھ کرنے والا ہے، وہی ہمیں رزق دینے والا ہے، وہی ہماری ضرورتوں کو پورا کرنے والا ہے، وہی ہماری تمام حاجتوں کو پورا کرنے والا ہے، ہماری پریشانیوں کو دور کرنے والا ہے۔ تو وہ اگر عزت دینے پر آئے تو کیا ہے، کانٹوں کی بار میں بیٹھنے والے کو اٹھا کر عزت کی گدیوں میں پہنچا دیا کرتا ہے، اور اگر اس کی طرف سے ذلت و رسوائی کے فیصلے ہوتے ہیں تو بڑے بڑے عہدوں اور منصبوں پر بیٹھنے والے کے گلوں میں جوتوں کا ہار پہنا دیا کرتا ہے۔ یہ اس کی قدرت کا حال ہے، عجیب قدرت ہے، ہم سمجھ نہیں سکتے۔ اللہ نے مختلف قسم کے چہرے بنا دیے، مختلف شکل و صورت میں انسان کو پیدا فرما دیا، اور مختلف صورتوں میں اللہ نے مختلف انداز میں زبانیں پیدا کر دی۔ لڑکیوں کی زبانیں الگ، لڑکیوں کی کا بول الگ، مردوں کا بول الگ۔ یہ کس کی قدرت ہے؟ اور آئیے سوچئے، جب ہم ماں کے پیٹ میں تھے، ماں کے پیٹ میں کس کی کاریگری چل رہی تھی؟ ماں کے پیٹ میں کس کی کاریگری چل رہی تھی؟ اللہ فرماتے ہیں اللہ کی قدرت ماں کے پیٹ میں چل رہی ہے، اس ماں کو بھی پتہ نہیں، ماں یہاں کام کر رہی ہوتی ہے۔ اللہ کی قدرت ماں کے پیٹ کے اندر، اللہ کی قدرت کبھی ہاتھ بنا رہی ہوتی ہے، کبھی چہرہ بنا رہی ہوتی ہے، کبھی کیا بنا رہی ہوتی ہے، کبھی پیر بنا رہی ہوتی ہے، کبھی پیٹ بنا رہی ہوتی ہے، کبھی پیٹھ بنا رہی ہوتی ہے۔ اللہ کی قدرت، اللہ کی کاریگری ماں کے پیٹ میں چل رہی ہوتی ہے، لیکن ماں کو بھی پتہ نہیں چلتی۔ جس کے پیٹ میں وہ بچہ ہے اس پر ماں کو بھی پتہ نہیں چلتا، جس کے پیٹ میں کاریگری چل رہی ہے اس پیٹ والے ماں کو بھی پتہ نہیں چلتی۔ یہ قدرت کس کی ہے؟ یہ قدرت میری اور آپ کی تھوڑی ہے، یہ قدرت اللہ ہی کی قدرت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم السبیل یسرا، پھر ایک وقت مدت گزر جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کے فرشتے اللہ کے پاس آتے ہیں کہ اللہ اب کیا کریں، اس کو دنیا میں لائیں یا اسے ختم کر دیں؟ تو اللہ فرماتے ہیں اگر دنیا میں لانا مقدر ہوتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں کہ اسے دنیا میں لے آؤ۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم السبیل یسرا، پھر اپنے دنیا میں آنے کے لیے اس کے لیے راستہ بھی آسان کر دیا۔ ثم السبیل یسرا، راستہ ہم نے آسان کر دیا۔ اگر اس جگہ پر آ کر غور کریں، اگر اللہ تعالیٰ دنیا میں آنے کا راستہ آسان نہ کرتا تو کون سا ایسا ڈاکٹر ہے جو ہمیں آسانی کے ساتھ دنیا کے اندر لاتا؟ اب جتنے بھی بڑے ڈاکٹر کو تلاش کر لو، پوری دنیا کے ڈاکٹر کو بلا لو، کوئی ڈاکٹر یہ نہیں کر سکتا۔ کسی ڈاکٹر کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ بغیر کیا ہے کہ اللہ کی قدرت کے وہ ڈاکٹر اپنی قدرت سے ایک بچے کو آسانی کے ساتھ دنیا میں لے کر آئے۔ وہ لا ہی نہیں سکتا، کسی منشیہ کے اندر یہ طاقت نہیں ہے، یہ اللہ ہی اپنی قدرت سے بچے کو آسانی کے ساتھ لاتا ہے۔ ابھی ڈاکٹر کا وجود ہوا، ڈاکٹروں کا وجود تو ابھی ہوا، ورنہ 300-400 سال پہلے کیا تھا؟ بچے ایسے ہی پیدا ہوتے تھے، راستے میں بچے پیدا ہو رہے ہیں، عورتیں چل رہی ہوتی ہیں اسی حالت میں بچہ پیدا ہو جایا کرتا تھا۔ تو ڈاکٹروں کا وجود تو ابھی ہوا، ابھی سرٹیفکیٹ بننے شروع ہوئے، یعنی 80 سال 100 سال پہلے بھی آپ دیکھ لیجئے کوئی اس کا وجود نہیں تھا ڈاکٹروں کا۔ بچے ایسے ہی دایا آتی تھی، بچہ جنم دیتی تھی۔ اس لیے محترم بزرگوں دوستو، ہمیں اس اللہ خالق کو پہچاننا ہے، اس مالک کو پہچاننا ہے۔ اس کی کیا کیا قدرت ہے میں بیان کروں، میں پوری زندگی اس کی قدرت بیان کرتا رہوں، مجھے اللہ تعالیٰ اگر 1000 سال کی زندگی دے دے، 1000 سال میں اس کی قدرت بیان کرتا رہوں دن و رات، پھر بھی اللہ کی قدرت مکمل نہیں ہو سکتی، اللہ کی قدرت مکمل نہیں ہو سکتی۔ اللہ فرماتے ہیں قرآن کے اندر لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثله مددا، اگر سارے سمندر کے پانی کو لے آؤ، روشنائی بناؤ، دنیا کے اندر جتنے بھی درخت ہیں اس درخت کو کاٹ کاٹ کر قلم بنا دو، اس درخت کے جتنے بھی پتے ہیں تمام پتوں کو کیا ہے کہ کاغذ بنا دو، اور اللہ کی قدرت لکھنا شروع کرو، تو تمہارا قلم ختم، تمہارا کاغذ ختم، تمہاری روشنائی ختم، لیکن اللہ کی قدرت مکمل نہیں ہو سکتی، اللہ کی قدرت مکمل نہیں ہو سکتی۔ پیغمبر جیسا پیغمبر یوں کہہ رہا ہے، حضرت نبی اکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔
تیری تعریف تیرا محمد بھی نہیں کر سکتا، تیری تعریف تیرا محمد بھی نہیں کر سکتا، تو ہی ہے۔ محمد سارے نبیوں کے امام ہیں، سارے ولیوں کے سردار ہیں، دنیا اور آخرت کے سردار ہیں، سرور کونین ہیں۔ وہ یوں فرما رہے ہیں کہ محمد بھی اللہ کی تعریف نہیں کر سکتا، میں بھی اللہ کی تعریف، اللہ کی قدرت بیان نہیں کر سکتا، تو ہم کیا ہے؟ ہم اللہ کی قدرت بیان کر دیں؟ اللہ کی قدرت مکمل نہیں ہو سکتی۔ اللہ کی قدرت دیکھیے تو بچہ ماں کے پیٹ سے باہر نکلتا ہے، دنیا میں آتا ہے، دنیا میں آنے کے بعد اب دیکھیے اس بچے کو کس نے سمجھایا؟ کیا وہ بچہ یونیورسٹی میں گیا تھا؟ کیا کسی کالج میں بچہ پڑھا تھا؟ کیا کسی اسکول سے بچہ نکلا تھا؟ نہیں نا۔ پھر اس بچے کو کیسے پتہ چل گیا؟ اس کو کس نے رونا سکھا دیا؟ اس بچے کو کس نے سکھایا کہ ماں کے سینے سے دودھ پیا جاتا ہے؟ کس نے اس کو سکھایا کہ ماں کے سینے میں دودھ منہ لگاؤ اور دودھ نکالو؟ اس بچے کو کس نے بتایا؟ اس بچے کو کس نے بتایا کہ یہ میری ماں ہے، یہ میرا باپ ہے؟ کس نے اس کو سکھا دیا؟ وہ اللہ ہی کی قدرت ہے، وہ اللہ ہی کی قدرت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر اس بات کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں، جو اللہ، جو خالق اور مالک، جو ایشور، جو گاڈ بغیر دل و دماغ کے، بغیر ہاتھ پیر کے کھلا سکتا ہے، کیا وہ اللہ دل و دماغ آنے کے بعد، ہاتھ پیر چلنے کے بعد کیا وہ نہیں کھلا سکتا؟ ہم کیوں اتنا روزی کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں؟ ہم دنیا کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اپنے اللہ کو بھول چکے ہیں۔ اس دنیا کے پیچھے پڑھ کر ہمیشہ کی زندگی ہم آخرت کو بھول چکے ہیں۔ ہم یہاں دھوکے کے اندر نہیں ہیں، ہم تو دھوکے کے اندر زندگی گزار رہے ہیں۔ تو اللہ سب کچھ کرنے والا، صاحب سب کچھ کرنے والا اللہ ہے، اس کے اوپر کسی کی قدرت نہیں چلے گی۔ محترم بزرگوں، دوستو، اللہ نے بچے کو تو ایک منہ دیا، ایک منہ دیا، اللہ نے بچے کو ایک منہ دیا، لیکن ماں کے سینے سے اللہ نے 2 نہریں جاری فرما دی۔ منہ تو ایک ہے لیکن 2 نہریں اللہ نے جاری فرما دی۔ یہ اللہ کی قدرت، اللہ اس بات کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں، اس طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہاری ضرورتوں سے بھی زیادہ تمہیں عطا فرمائے گا۔ تمہاری جتنی ضرورت ہوگی وہ تو تمہیں مل جائے گا، لیکن اللہ تمہاری ضرورت سے بھی تمہیں زائد عطا فرمائیں گے۔ شرط یہ ہے کہ ہم کیا ہے کہ اللہ کا بن جائے۔ من کان للہ کان اللہ لہ، جب بندہ اللہ کا بن جائے گا، اللہ اس کا بن جائے گا۔ جب وہ اللہ سے راضی ہو جائے گا تو اللہ بھی اس سے راضی ہو جائے گا۔ ہمیں تو اللہ کو راضی کرنا ہے۔ ہم کمپنی کے مالک کو راضی کرنے کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں، اپنے جاب کے مالک کو راضی کرنے کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ ہم جس جگہ کام کر رہے ہیں، جس جگہ نوکری کر رہے ہیں، اس مالک کو راضی کرنے کے لیے ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں، ہم کچھ بھی قدم اٹھا سکتے ہیں۔ کیا ہم خالق و مالک کو راضی کرنے کے لیے کچھ نہیں کر سکیں؟ کیا کم سے کم 10 منٹ اس کے نماز کے لیے نہیں دے سکتے؟ ہاں 5 منٹ ہم اس کی عبادت نہیں کر سکتے؟ کم سے کم 5 منٹ اس کو یاد نہیں کر سکتے؟ ہمیں اس کو یاد کرنا، ہمیں اس کی جستجو کرنی چاہیے، اس کی تلاش کرنی چاہیے تھی، لیکن ہم اس کی تلاش کو چھوڑ دیا۔ ہم نے اپنے آپ کو پہچانا، اپنے گھر والوں کو، اپنے دنیا کو پہچانا، دنیا کے پیچھے لگ کر اپنے ہمیشہ کی زندگی آخرت کو بھول چکے ہیں۔ اس لیے محترم دوستو، اصل جو زندگی ہے وہ آخرت کی زندگی ہے۔ دنیا کی زندگی ختم ہو جائے گی، یہ دنیا فانی ہے، آخرت باقی ہے۔ یہ دنیا گندی ہے، آخرت بندی ہے۔ اس لیے محترم دوستو، ہمیں کیا ہے کہ آخرت کے لیے سارے کام کرنے ہیں، آخرت کی فکر کرنی ہے۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ نے بھیجا تاکہ صحابہ کو آخرت کی فکر دلائے، آخرت کی یاد دلائے۔ تو صحابہ کو یہی تلقین کرتے رہے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سارے ساتھ، بس نماز کی پابندی کر لیں، 5 وقت نماز کا اہتمام کر لیں، انشاءاللہ آپ کامیاب ہوں۔ اور نماز بھی سنت کے مطابق ادا کریں، سنت کے مطابق نماز کو ادا کریں، اللہ کے فرائض ہو اور اللہ کے فرائض ہو اور رسول اللہ کا طریقہ ہو، تب جا کر ہم کامیاب ہوں۔ 100% ہماری کامیابی ہوگی، صرف دنیا ہی میں ہماری کامیابی نہیں بلکہ آخرت میں بھی ہماری کامیابی ہوگی۔ یہ یقینی بات ہے، یہ پکی بات ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ بس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل زندگی کو فالو کر لیں، انشاءاللہ ہماری کامیابی پکی ہے۔ تو اللہ تعالی ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ اخلاص اور استقامت کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا یا میرے ماں